بلکہ اس دنیا کے اندر ایک ایسی کتاب بھی ایک مصنف اور ایک رائٹر نے لکھی کہ جو 800 جلدوں پر مشتمل ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی وہ کتاب ہے 800 جلدوں پر۔ لیکن جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر ہیں اور جائیں گی، کسی کو یہ اعزاز نہ اس سے پہلے حاصل ہوا ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے کہ کتاب کے لکھنے والے نے اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ضلع اور تحصیل کے لوگوں کو یہ چیلنج کیا ہو کہ میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، اگر تمہارے اندر کسی میں ہمت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لکھ کر دکھائے۔ پوری دنیا کو چیلنج کرنا تو درکنار، پوری انسانیت کو چیلنج کرنا تو درکنار، کسی کتاب لکھنے والے نے اپنے شہر کے باسیوں کو بھی یہ چیلنج نہیں کیا کہ میری کتاب جیسی کتاب لکھ کر لکھاؤ۔ یہ اعزاز صرف قرآن پاک کو حاصل ہے۔ اس اعزاز میں نہ اس میں تورات شریک ہے، نہ انجیل شریک ہے، نہ زبور شریک ہے، نہ کوئی اور کتاب شریک ہے، کہ جس کے بھیجنے والے نے ایک شہر یا ایک تحصیل اور ایک ضلع اور ایک صوبہ اور ایک ملک کے لوگوں کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ پوری انسانیت کو چیلنج کیا ہے۔ اور صرف انسانیت کو نہیں، جنات کو بھی چیلنج کیا ہے۔ اور چیلنج کرنے والی ذات وہ ہے جو قیامت تک اور قیامت کے بعد کے حالات کو جانتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ اس قافلہ انسانیت کے اندر بڑے بڑے قادر الکلام لوگ قافلہ انسانیت کے اندر آئیں گے، اور جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز ہوگا، جنہیں اپنے علم پہ بڑا ناز ہوگا، جن کی قلم کے اندر اتنی روانگی ہوگی کہ جلدوں کی جلدیں وہ قلم لکھتی چلی جائے گی۔ اللہ کو یہ سب کچھ معلوم تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے چیلنج کیا، اور وہ چیلنج کر کے ہوا میں اڑا نہیں دیا، بلکہ اس کتاب کے اندر اس چیلنج کو آج تک محفوظ کر کے رکھ دیا ہے، اور دنیا کفر کو یہ چیلنج کیا ہے کہ یہ چیلنج وقتی نہیں تھا، یہ چیلنج ابدی چیلنج ہے۔ اس کو ہم نے کر کے ہوا میں اڑا نہیں دیا، کتاب کے اندر محفوظ کر کے ہم نے رکھ دیا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ بڑے بڑے سائنسدان لوگ تیار ہوں گے، بڑے بڑے ذہین و فطین جو ٹنوں کے لحاظ سے لوہے کو ہوا میں اڑا دیں گے، جو پوری دنیا کو ایک ڈبیا میں بند کر دیں گے۔ اتنا بڑے انسان کو میں جانتا تھا، لیکن میں نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم قرآن جیسی کتاب لانا چاہتے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جن و انس جمع ہو جائیں، میں رب ایڈوانس کہتا ہوں، لا یاتون بمثلہ، اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ ارے کتاب تو ہے 540 رکوعوں پر مرتب، کتاب تو ہے 114 سورتوں پر مرتب۔ میں یہ کہتا ہوں، رب فرماتے ہیں تم 114 سورتوں والی کتاب نہیں لا سکتے ہو، تو آؤ میں تمہیں اپنے چیلنج میں ذرا تھوڑی سی نرمی پیدا کرتا ہوں۔ فاتو بعشر سور مثلہ، تم 10 صورتیں اس جیسی بنا کر دکھا دو۔ پھر میں اپنے چیلنج کے اندر نرمی کرتا ہوں، سورۃ بقرہ آیت نمبر 21، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک سورت اس جیسی بنا کر دکھا دو۔ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، نہ تم قرآن جیسی کتاب بنا سکتے ہو، نہ 10 صورتیں لا سکتے ہو، نہ ایک صورت لا سکتے ہو، تو پھر تمہیں دعوت فکر دی جاتی ہے۔ پھر اس قرآن کی مخالفت کو چھوڑیے، اس قرآن کی موافقت میں آ جائیے، اسے تسلیم کیجئے۔ جب تم اس کے سامنے ہار گئے ہو تو پھر تمہیں قرآن کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو یہ اعزاز دنیا کے اندر قرآن کو حاصل ہے کہ اس جیسی کتاب نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے، اور اللہ نے وہ بے مثل و بے مثال کتاب ہمیں دی ہے۔ ہمیں اپنی اس قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، اور ہمیں اس بے مثل و بے مثال کتاب کو سمجھ کر، اس سے پوچھ کر اپنے عقائد و نظریات بنانے چاہیے۔ میں اپنی بات کو مزید آگے نہیں لے جانا چاہتا، بہت سی باتیں اور بہت سی آیاتیں ذہن کے اندر گھوم رہی ہیں، وقت کا دامن بہت تنگ ہے۔ میں وقت کے دامن کی تنگی کو دیکھتے ہوئے بلا تاخیر میں آج کے اپنے معزز مہمان مفسر قرآن، جو بحمدللہ ہزاروں علماء کے استاد، اور جو قرآن کی تفسیر سے انہیں ایک خاص لگاؤ ہے،
میں حضرت کی خدمت میں حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز سے آپ سے گفتگو فرمائیں۔ حضرت علامہ احمد شعیب خان صاحب۔ الحمدللہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ماہ مقدس کی اس بابرکت رات میں تکمیل قرآن مجید کے پرمسرت موقع پر میں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جن ہمارے احباب نے قرآن مجید سنا اور جن ہمارے احباب نے قرآن مجید سنایا، رب العالمین یہ محنت، یہ کوشش اپنی رضا کی خاطر قبول فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔
آج کی اس نشست میں میں نے دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اور ان دو باتوں کے بیان کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی تمہید ہے، وہ یہ ہے قیامت کا میدان ہوگا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ اللہم سلم اللہم سلم، رواہ البخاری۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ الہی میں عرض کر رہے ہوں گے کہ اللہ آج ہمیں سلامتی عطا فرما، امتیں جانے اور تو جان۔ نفسی نفسی کی حالت ہر انسان کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، اور پھر اتنا طویل ترین دن اور قیامت کے میدان کی وہ ہولناکی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے انسانیت کے افراد جمع ہو کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور گزارش کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، ساری کائنات کی انسانیت کے ابا جان، آپ کم از کم رب العالمین کے دربار میں سفارش کریں کہ اللہ حساب کتاب شروع تو کرے۔ حساب کتاب جو ہونا ہے وہ تو معاملہ ہے بعد کا، کہ کس بندے نے جنتیوں میں سے بننا ہے اور کس نے جنت سے محروم رہنا ہے، کس بندے کا نام اعمال وزنی ہوگا اور کس کا نام اعمال وزنی نہیں ہوگا، یہ معاملہ تو ہے بعد کا۔ پہلے کم از کم اللہ حساب کتاب شروع تو کرے، قیامت کے میدان کی سختی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جواب دیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے، لست لہا لست لہا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفارش نہیں کرتا کہ اللہ حساب کی دام شروع کر۔ اگر رب العالمین نے مجھے فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو اپنا حساب دے، تو نے درخت کا میوہ کیوں کھایا تھا، میں رب العالمین کو کیا جواب دوں گا؟ قصہ نہیں سنانا، صرف اشارہ۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ، اور آیت نمبر 35 میں نے کھولی ہوئی ہے یہ حوالہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے فرما دیا حضرت آدم علیہ السلام آپ بھی جنت میں رہیں، آپ کی گھر والی بھی جنت میں رہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے مرضی آتی ہے کھائیے، جتنا مرضی آتی ہے کھائیے، کوئی پابندی نہیں، لیکن اتنی احتیاط کرنی ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں آنا، اگر آپ نے درخت کا میوہ کھا لیا آپ کا شمار ہو جائے گا من الظالمین۔ میں معنی کیسے کروں، دل کانپتا ہے۔ 16واں پارہ، سورت کا نام سورت طٰہٰ،
یہ میں نے سورت طٰہٰ کھولی ہوئی ہے اور رب العالمین کی لا ریب کتاب اللہ کریم فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 115، فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وعدہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہمارے ساتھ بڑا پکا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، درخت کا میوہ کھا بیٹھے۔ رمضان المبارک ہے، اگر روزے دار بندہ بھول کر کوئی چیز کھا لے، روزے دار بندہ روزے کی حالت میں بھول کر کوئی چیز پی لے، روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ بھول جو گیا، گناہ تب ہوا کرتا ہے کہ بندہ اپنے ارادے کے ساتھ جان بوجھ کر کام کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں ہوا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، جو عالم الغیب ہو وہ بھولا نہیں کرتا، اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ میری اپیل ہے آپ تمام دوستوں سے کہ اللہ کا نام محبت سے لے لیں، بابرکت رات ہے، اللہ اس محفل کو بھی اپنا نام لینے کی وجہ سے بابرکت بنا دے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ رب العالمین کے بغیر کوئی بھی عالم الغیب نہیں۔ بڑے حوالے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن قیامت کے میدان میں فرمائیں گے لست لہا لست لہا، میں سفارش نہیں کرتا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر۔ اگر اللہ نے مجھے یہ فرما دیا پہلے اپنا حساب دے، تو نے درخت کا میوہ کیوں کھایا تھا؟ اور یہ بھی اللہ کریم بہتر جانتا ہے وہ کون سا درخت تھا۔ ابہموا ابہمہ اللہ ورسولہ، جو بات اللہ اور اس کے محبوب نے پوشیدہ رکھی ہے اس کو پوشیدہ رہنے دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے 950 سال تک، اور رب العالمین کی توحید کے لیے قربانیاں دینے والا پیغمبر، آپ سفارش کیجئے اللہ کم از کم حساب کتاب شروع تو کرے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا لست لہا، میں سفارش نہیں کرتا۔ اگر رب العالمین نے مجھے فرما دیا پہلے اپنا حساب دے، تو نے بیٹے کے بارے میں دعا کیوں مانگی تھی، میں کیا جواب دوں گا؟ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے سورت ہود کھلی ہوئی ہے اور آیت نمبر 45، رب العالمین فرماتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي الْمَعْزِلِ، اشارہ سنانا ہے۔ یہ حوالہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو آواز دی، ایک طرف کھڑا ہوا تھا، بیٹے پانی والا طوفان شروع ہو رہا ہے، سیلاب کی آمد ہے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کے نافرمانوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ بیٹے نے ابا جان حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ حوالہ میرے سامنے ہے 12واں پارہ سورۃ ہود۔ ابا جان پانی سے بچنے کے لیے ہے، کشتی بھی سبب ہے، پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے، لاکھوں کروڑوں کشتیاں مل جائیں
لیکن پہاڑ کی مضبوطی کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. آپ کا سبب کمزور ہے کشتی والا, اور میرا سبب پہاڑ والا مضبوط ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا, قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. بیٹے آج اسباب کو نہیں دیکھنا, کشتی بھی سبب ہے, پانی سے بچنے کے لیے پہاڑ بھی سبب ہے. اسباب کو نہیں دیکھنا, مسبب کو دیکھنا ہے. اس کا حکم بھی ہے کہ نہیں؟ مسبب الاسباب کی مرضی نہ ہو تو اسباب کچھ نہیں کر سکتے. سوار ہو جا, کوئی بچانے والا نہیں ہے. کون بچے گا؟ الا من رحم. آج وہی بچے گا جس پہ اللہ کریم کی رحمت ہوگی. اور اگلے میرے الفاظ قابل غور, اللہ کریم کی رحمت شرک کرنے والے پر نہیں ہوتی, اللہ کی رحمت توحید ماننے والے پہ ہوا کرتی ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری جھولی میں تھا, مجھے 2 جھولیاں بے مثال نظر آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا تو غار ثور کے اندر صدیق کی جھولی, اور جب آپ نے دنیا کو چھوڑا تو صدیق کی بیٹی صدیقہ کی جھولی, دونوں جھولیاں بے مثال. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں عیسائیوں پر جنہوں نے انبیاء کرام کی قبروں پہ سجدے کیے. بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, خاشعا یتخذ قبرہ مسجدا. آپ کو خطرہ یہ تھا کہیں میری وفات کے بعد میری قبر کے سجدے نہ شروع کر دیے جائیں. انصاف آپ نے کرنا ہے, الفاظ میں نے سنا دیے ہیں. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں, جھگڑے کی بات ہی نہیں, دین تو سمجھنے سمجھانے کا نام ہے. جو یہودی جو عیسائی نبی کی قبر پہ سجدہ کرے اس پہ تو اللہ کی لعنت, اور جو پاکستان کی قبروں کے سجدے کرے اس پہ اللہ کی رحمت کیسے آئے گی؟ اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی, اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. بیٹا آ جا, نہیں آیا کشتی پر, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا. قصہ نہیں سنانا تاکہ میرا سبق نہ رہ جائے. پانی بلند ہوتا ہوتا پہاڑ کی چوٹی تک جا پہنچا. حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا بیٹا ہوتے کھا رہا ہے. رب العالمین کے قرآن پاک کا انداز فرمایا, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. یہ حوالہ میرے سامنے قرآن پاک سورۃ ہود میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. اللہ اللہ, اے میرے پروردگار, میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے اور تیرا وعدہ تھا میں نے تیرے خاندان کو بچانا ہے. اللہ میرا زور کوئی نہیں, گزارش تو کر سکتا ہوں, تو سارے بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے. اللہ میرے ڈوبنے والے بیٹے کو بچا دے. رب کائنات کی طرف سے جواب آیا, قال یا نوح انہ
ليس من أهلك إنه أمر غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. کیوں سفارش کی ہے آپ نے؟ آپ کی نظروں میں تو یہ آپ کا بیٹا ہے، پر میں اللہ کے دفتر میں یہ آپ کا بیٹا نہیں رہا. اللہ کریم کیوں؟ اس کے اعمال اچھے نہیں، آپ کے راستے پہ نہیں چلا، آپ کی دعوت توحید کو قبول نہیں کیا، جس چیز کی حقیقت کا آپ کو پتہ نہیں تھا. ہم نے کیوں سوال کیا ہے؟ دوبارہ بیٹے کے بارے میں سفارش نہ کرنا. اگر آپ نے دوبارہ بیٹے کے بارے میں سفارش کی، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. مانا کیسے کروں؟ دل کانپتا ہے. دوبارہ سفارش نہیں کرنی، ورنہ آپ کا نام شامل کر دیا جائے گا من الجاہلین. حضرت نوح علیہ السلام کو بیٹے کی فکر بھول گئی، اپنی فکر پڑ گئی. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، میں سوال کر بیٹھا. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ تو نے مجھے معاف نہ کیا، تو نے مجھ پر رحمت نہ کی، میں نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. دوستو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. میں قبر پہ پہنچا. مثال میں نے وہاں جا کے کہا، بابا میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے. اللہ میری سنتا نہیں، تیری موڑتا نہیں. کسی نے سوال کیا کیوں گئے ہو قبر پر، یہ کیوں جا کر کہا؟ میں نے جواب دیا وہ اللہ کا پیارا ہے. بادشاہ انہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے. اللہ ہماری سنتا نہیں، اپنے پیاروں کی بات موڑتا نہیں. یہ تو یہ انداز میں نے سنایا. اور قرآن پاک کا حوالہ کیا کہہ رہا ہے؟ ساری کائنات کے پیارے بندے مل جائیں، پیغمبر سے بڑا پیارا پوری کائنات کے انسانوں میں اس وقت کوئی نہیں ہوتا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے ہیں، سب سے بڑھ کر پیارے. بیٹے کے بارے میں سفارش کی لیکن اللہ کریم نے بات نہیں مانی. حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش کو بھی اللہ نے موڑ دیا. انصاف آپ دوستوں نے کرنا ہے. یہ عقیدہ میری اس کے آگے، اس کی اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، اس کی موڑتا نہیں ہے. اللہ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کی سفارش بھی موڑ دی. فیصلہ آپ نے کرنے اللہ کے گھر میں بابرکت رات کے اندر کہ یہ عقیدہ سچا یا اللہ کا قرآن سچا. بیٹے کو نہیں بچا سکے، اور کون ہے جو دعویٰ کرے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے دو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا؟ واہ بھائی واہ، مذاق ہے. میں جنت کا ٹھیکیدار ہوں، میں کس لیے ہوں؟ میں نے بچانا ہے. ہائے قربان جاؤں ہمارے بڑے استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے، یہی قصہ بیان کر گئے ہے، اللہ کریم کے بغیر کرنے والا بھی کوئی نہیں اور اللہ کریم سے کروانے والا بھی کوئی نہیں. جزاک اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے چلے جاؤ، میں سفارش نہیں کرتا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر. اللہ نے مجھے فرما دیا پہلے اپنا حساب دے. بیٹے کے بارے میں کیوں سفارش کی تھی؟ میں کیا جواب دوں گا؟ لستو لہا. بات مختصر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منزل تک میں نے پہنچنا ہے، اختصار کر رہا ہوں. لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حاضر ہوں گے، آپ سفارش کریں. آپ کلیم اللہ ہیں،
کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ کریم نے براہ راست آپ سے باتیں کی، صاحب معجزات اللہ نے آپ کو بنایا، اللہ کم از کم حساب شروع تو کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا او کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفارش نہیں کرتا، اگر اللہ نے مجھے کہہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنا حساب دے، تو نے بندہ کیوں قتل کیا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت القصص، یہ میں نے سورت القصص کھولی ہوئی ہے، یہ آیت نمبر 15۔ رب العالمین فرمانے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، دوپہر کا وقت تھا یا شب کا وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر سے شہر کے اندر تشریف لائے، دو آدمیوں کو دیکھا آپس میں لڑ رہے ہیں، ہذا من شیعتہ وہذا من، قصہ نہیں سنانا، اشارہ، منزل تک پہنچنا ہے، سبق نہ رہ جائے، وقت بڑا محدود ہے۔ ایک اپنی قوم کا بندہ، ایک فرعون کی برادری کا بندہ، فرعون کی برادری کا بندہ ظالم تھا، جابر تھا، مظلوم پہ ظلم کر رہا تھا، فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اپنی برادری کے بندے نے فریاد کی مہربانی کر مجھے بچا یار، یہ میرے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچے، فرعون کے قبیلے والے بندے کو سمجھایا کیوں ظلم کر رہے ہو، کیوں زیادتی کر رہے ہو مظلوم کے ساتھ، مہربانی کرو اس کو چھوڑ دو، سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کو چھڑانے کے لیے، ظالم کے ظلم سے مظلوم کو بچانے کے لیے، فَوَقَضَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس مظلوم کو بچانے کے لیے ظالم کو مکہ مارا، وہ گرا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ پھر پہلی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی گناہ نہیں ہوا، گناہ تو تب ہوتا ہے کہ بندے کا ارادہ ہو، بندہ جان بوجھ کر کام کرے، اور عقیدہ ہمارا یہ احباب، اللہ کا پیغمبر نبوت کے بعد بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہ کرنا تو بعد کا معاملہ ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ بھائی میں سفارش نہیں کرتا، مسئلہ تو خیر حل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہ تھے، عالم الغیب ہوتے مکہ مارنے سے بندہ مر جائے گا، مکہ کیوں مارتے؟ میں سفارش نہیں کرتا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر، موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ نے مجھے کہہ دیا پہلے اپنا حساب دے، پھر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ نے بغیر والد کے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو صرف والدہ سے پیدا کیا، والدہ کی گود کے اندر اللہ کریم نے آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی، بڑے انوکھے قسم کے اللہ نے آپ کو معجزات عطا فرمائے، مہربانی کریں آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع تو کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے لست لہا لست لہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفارش نہیں کرتا کہ اللہ حساب کتاب شروع کر، اگر اللہ نے مجھے فرما دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے تو اپنا حساب دے، عیسائیوں نے تجھے میں اللہ کا بیٹا کیوں بنایا تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 30 کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ
فرمایا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. یہ الگ بات ہے، اللہ والدین سے بھی پاک ہے اور اولاد سے بھی پاک ہے. ہم روزانہ کئی دفعہ نماز کے اندر بھی تلاوت کرتے ہیں لم یلد ولم یولد، سورۃ الاخلاص. اللہ خود بھی کسی میں سے نہیں نکلا، والد اور والدہ سے پاک، اور اللہ میں سے بھی کوئی نہیں نکلا. بیٹی سے پاک، بیٹے سے پاک. اب انصاف کیجئے گا خدا را. سورۃ الاخلاص تو اعلان کر رہی ہے لم یلد ولم یولد، اللہ خود بھی کسی میں سے نہیں نکلا، اللہ میں سے بھی کوئی نہیں نکلا. اور آواز آ رہی ہے نور من نور اللہ، ہمارا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں سے نکلا ہوا ہے. انصاف آپ نے کرنا ہے. سورۃ الاخلاص سچی یا یہ آواز سچی؟ انصاف آپ نے کرنا ہے. آئیے سبق پر. میں سفارش نہیں کرتا، جائیے. تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ حبیب اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے آپ کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجایا. آپ جیسا نہ اللہ نے بنایا اور نہ بنانا تھا. کہنے والے نے کہا آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تہور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا. جس نے خونا شام تلواروں کو مرہم کر دیا. آپ سفارش کریں، اللہ حساب کتاب شروع تو کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں جواب دوں گا آنا لہا آنا لہا آنا لہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی پیغمبر نے بھی شفاعت کرنے کی حامی نہیں بھری. آج میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروں گا. اللہ حساب کتاب شروع کر. آپ فرماتے ہیں خروا ساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. بڑا طویل سجدہ، بڑا لمبا سجدہ رب العالمین کے سامنے کروں گا. اور اللہ ایسے کلمات میرے دل میں ڈالے گا جو کلمات میں اب نہیں جانتا. خیال احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ ریز ہونے سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. آمنہ کے لال ساجد تھے، اللہ مسجود ہے. آج کیا حالت ہے؟ آس پاس ذرا ماحول میں نظر دوڑائیے. ہاں. اور جب صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے محبوب انت احق ان یسجد لک، عجم کے رہنے والے لوگ اپنے بادشاہوں کے آگے تعظیمی سجدہ کیا کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا تعظیمی سجدہ کرنا چاہتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن. خبردار، میری شریعت کے اندر انسان کے تعظیمی سجدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انسان کے تعظیمی سجدے کی گنجائش ہوتی میں بیوی کو حکم دیتا خامد کا سجدہ کر. بیوی کو خامد کا تعظیمی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. شاگرد کو استاد کے تعظیمی سجدے کی
کی اجازت نہیں ہے، اولاد کو والدین کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، اور کسی مرید کو مرشد کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، تو ہم صحابہ کرام کو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ پیشانی ایک ہے تو ایک پیشانی کے ساتھ سجدے کے لینگ بھی ایک ہے۔ رب العالمین فرمائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، سر مبارک اٹھائیے نا، سل توتا اشفا تو شفا، سر مبارک اٹھائیے، آپ سوال کیجئے میں اللہ عطا کروں گا، آپ سفارش کیجئے میں سفارش قبول کروں گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ انسانیت کے افراد پریشان ہیں، حساب کتاب شروع تو کر۔ جب آپ اللہ کی اجازت سے گزارش کریں اللہ کے سامنے، رب العالمین آپ کی شفاعت قبول کرے گا، اور اسی کا اشارہ ہے 15ویں پارے کے اندر، یہ میرے سامنے سورت بنی اسرائیل یہ حوالہ اور آیت نمبر 79 میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا یبعثک ربک مقام محمودا، یہ حوالہ سامنے ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مقام محمود پہ فائد کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ سارے انبیاء کرام معذرت کریں گے، ہم سفارش نہیں کرتے، اللہ حساب کتاب شروع کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت قبول کر کے اللہ حساب کتاب شروع کرے گا، اس کا نام مقام محمود ہے۔ آج کی رات کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کرنی ہے اس پر میں آ گیا ہوں۔ یہ تو ہر مسلمان کو یاد ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن شفاعت کرنی ہے، اس کا نام ہے شفاعت کبریٰ۔ دوستو میرا درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، شمع کو جلنے کا ڈھنگائے تو پروانے بہت۔ قرآن پاک کا حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ قیامت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت تو کرنی ہے، پر میرے مسلمان بھائیوں شفاعت کے ساتھ ساتھ قیامت کے میدان میں آمنہ کے لال نے شکایت بھی کرنی ہے۔ شفاعت ہمیں یاد ہے، شکایت یاد نہیں۔ 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، یہ میں نے پہلا صفحہ کھولا ہوا ہے، یہ حوالہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، یہ حوالہ ہے۔ آیت نمبر 30، پہلا صفحہ ہے 19ویں پارے کا۔ شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کی قدر نہیں کی تھی۔ آج کیا حالات ہیں؟ دوستو حدیث پاک سنانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی نے طلاق اٹھا لی کہ جب میری بیٹی جوان ہوئی، بیٹی کا رشتہ طے ہو گیا، اور رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو میں پوری دنیا کا مال اور خزانہ دوں گا۔ اگر رخصت کرتے وقت
میں بیٹی کو پوری دنیا کا مال اور خزانہ نہ دے سکا، میری بیوی کو طلاق۔ اب پتہ نہیں آپ کے شہر میں کیا رواج ہے، ہم تو بہت چھوٹے شہروں کے رہنے والے ہیں، وہاں ہمارے علاقے میں رواج یہ ہے کہ لوگ طلاق پہلے دیتے ہیں اور مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ مجھے راول پنڈی سے فون آیا، مولانا صاحب میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں، اب کوئی گنجائش ہے؟ نہ 100 کے بعد بھی کوئی گنجائش ہوتی ہے؟ نہیں یہ نہیں، مہربانی کرو یہ کوئی گنجائش تو نکالو، 100 طلاق دے دی ہے، بس 100 کے بعد گنجائش کیا نکالیں؟ طلاق پہلے اٹھائی، مسئلہ بعد میں پوچھا۔ بندے نے طلاق اٹھا لی، اب پریشان ہو گیا، بیٹیوں کے جوان ہونے میں کیا دیر لگتی ہے، بیٹی جوان ہوئی، رشتہ طے ہو گیا، رخصت کرنے کا وقت آیا، ساری دنیا کا مال اور خزانہ تو بیٹی کو جہیز میں نہیں دے سکتا، یہ تو بیٹی کا گھر آباد ہوگا، اپنا گھر اجڑ جائے گا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ بات چلتے چلتے مسئلہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا جب مسئلہ پوچھا گیا، بندے کو کہو پریشان نہیں ہونا، کیا کہا تھا؟ یہ بیٹی کو ساری دنیا کا مال اور خزانہ جہیز میں دوں گا، نہ دے سکا تو میری بیوی کو طلاق۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس بندے کو کہو بیٹی کو رخصت کرتے وقت جہیز میں اللہ کا قرآن دے دے، سمجھ پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ قرآن قرآن ہے۔ اقبال نے کہا تو نہ میدانی کے آئینے تو چیس، زیر گردوں سر تمکینے تو چیس، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست و قدیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے میدان میں، میری قوم نے قرآن کی قدر نہیں کی تھی۔ معاف کیجئے گا میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، قرآن کے لیے وقت نہیں۔ المیہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیوں سے نواز دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی، فرمایا الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے میرے احباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال پیش کی ہے الف لام میم، جن حرفوں کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ عجیب بات، 114 سورتیں، 6600 سے زیادہ آیات، 540 رکوع، اور آپ نے مثال الف لام میم کی دی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھا گئے ہیں۔ الف لام میم، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، مانا بندے کو نہ بھی آئے، اللہ ثواب سے پھر بھی جھولی بھر دیتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کا وقت تھا، تہجد کی نماز شروع کر دی۔ یہ بھی کسی کسی کی قسمت ہوتی ہے۔ 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الفرقان، رب العالمین فرمانے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، آیت نمبر 64۔
سورۃ الفرقان 19واں پارہ یہ حوالہ۔ رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں جو رات گزارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز شروع کر دی، قیام کی حالت ہے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت شروع کر دی۔ عجیب بات بخاری شریف میں ہے، ساتھ گھوڑا بندھا ہوا تھا، جب تلاوت شروع کی گھوڑے نے ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ یہ گھوڑے کو کیا ہو گیا؟ زمین پہ پاؤں مار رہا ہے، بے قرار ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت روک دی۔ کیوں؟ بالکل قریب پی گھوڑے میں معصوم بچہ لیٹا ہوا تھا، یا اس کا نام تھا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فکر پڑ گئی ایسا نہ ہو کہ گھوڑے کا پاؤں لگے پی گھوڑا الٹ نہ جائے، بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ انہوں نے تلاوت روک دی، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ بخاری شریف میں ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر تلاوت شروع کر دی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ گھوڑے نے پھر ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر تلاوت روک دی، گھوڑا آرام سے کھڑا ہو گیا۔ پھر تلاوت شروع کی، گھوڑے نے حرکت کرنی شروع کر دی، زمین پہ بے چین ہو کے پاؤں مار رہا ہے، دم ہلا رہا ہے، چہرہ ہلا رہا ہے۔ یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ بچے کو نقصان نہ پہنچائے، ساتھ جھولے میں بچہ لیٹا ہوا ہے، گھوڑے کا منہ لگے، دم لگے، پاؤں لگے۔ اسید نے جلدی جلدی سلام پھیر دیا۔ جب اتفاقاً سلام پھیرنے کے بعد سر کے اوپر نظر پڑی، ایک سفید بادل نظر آیا جس میں چھوٹے چھوٹے چراغ جگمگ جگمگ کر رہے تھے۔ سر کے اوپر بادل، اس میں چراغ۔ بادل نے آسمان کی طرف اٹھنا شروع کر دیا، چراغ بھی آسمان کی طرف جانے لگ گئے۔ آنن فانن بادل بھی چراغ بھی آسمان میں جا کر غائب ہو گئے۔ حضرت حسین یہ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر گزری، صبح کا وقت ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لاہور والے تو بادشاہ ہیں نا، ربیع الاول کا مہینہ آئے تو بینر سج جاتے ہیں، اور بینروں پہ لکھا ہوتا ہے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ نانا میرے بھائی، میرا عقیدہ، میرے اکابرین کا عقیدہ، میری جماعت کا عقیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشقوں کے پاس نہیں جانا ہوتا تھا، بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ حضرت اسید چل کر گئے، صبح سارا ماجرا سنایا، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ واقعہ پیش آیا۔ اوہو، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا اسید، رواہ البخاری۔ بس نہیں کرنی تھی نا، تلاوت نہیں روکنی تھی، آپ نے فرمایا تلاوت جاری رکھنی تھی، پڑھتے رہنا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے فرمایا تلاوت روکنی نہیں تھی، تلاوت جاری رکھنی تھی۔ یہ جو تجھے سفید بادل نظر آیا، چھوٹے چھوٹے چراغ چمکتے ہوئے نظر آئے، یہ بادل نہیں تھا،
چراغ نہیں تھے، یہ تو اللہ کی رحمت والے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے آئے تھے۔ مجھے پتا جو نہیں تھا، مجھے کیا پتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر صبح تک تو قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھتا تو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تمام باشندوں کو فرشتوں کا دیدار ہو جاتا۔ مجھے پتا جو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اللہ کی رحمت نازل ہوا کرتی ہے۔ گھر گھر میں جھگڑے، گھر گھر میں فساد، اولاد والدین کی نافرمان، بھائی بھائی کے خون کا پیاسا، اللہ کی رحمت سے کیوں محروم ہو گئے ہیں؟ ہم نے قرآن سے تعلق ہی چھوڑ دیا۔ 15واں پارہ، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، یہ میرے سامنے آیت نمبر 82 کھلی ہوئی ہے، یہ آخری سطر۔ اللہ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حوالہ قرآن پاک کا سامنے ہے، میں اللہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کر رہا ہوں، جو قرآن پاک شفا بن کے آیا ہے اور اہل ایمان کے لیے قرآن رحمت بن کر آیا ہے۔ پہلی شکایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں کریں گے، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تلاوت نہیں کی تھی۔ دوسرا پہلو آپ شکایت کریں گے، شفاعت کے ساتھ ساتھ شکایت، قرآن پڑھا تھا لیکن قرآن سمجھا نہیں تھا۔ یہ بھی بڑا المیہ ہے، پڑھا ہے ہم نے سمجھا نہیں۔ مثال سنتے جائیے، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب، 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا۔ یہ حوالہ ہے 16واں پارہ آیت نمبر 27۔ اپنے دودھ پینے والے معصوم بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر حضرت مریم قوم کے سامنے آ گئی۔ مریم یہ تو نے کیا غلط کام کر ڈالا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا۔ یہ حوالہ، اے ہارون کی ہمشیرہ، ان الفاظ پر غور کیجئے گا میرے سارے احباب۔ اے ہارون کی ہمشیرہ، تیرا ابا بھی نیک تھا، اماں بھی پارسا تھی، تو نے یہ برا کام کیسے کر ڈالا؟ اولاد پہ اثر ہوتا ہے یا والد کا یا والدہ کا، ابا نیک، اماں جان نیک، اور تو کیسے بری نکل آئی بغیر شادی کے بیٹا، ہارون کی بہن۔ قرآن پاک کے الفاظ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف، بھائی میرا سر نہ کھاؤ، جو بات کرنی ہے بچے سے پوچھ لو۔ واہ بھائی واہ، یک نہ شد دو شد، ایک بغیر شادی کے بیٹا، پھر اشارہ کرتی ہے کہ بچے سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ عقل کی بات کر مریم، دودھ پینے والے معصوم بچے بھی کبھی بولا کرتے ہیں۔ بس جب قوم حیران ہوئی، رب العالمین نے معصوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلوا دیا۔ قصہ نہیں سنانا، اشارہ۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران پہنچے، عیسائیوں کا علاقہ تھا، عیسائی جمع ہو گئے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ، جی جواب دے ہمیں،
کس بات کا جواب؟ تو مسلمان قرآن میں پڑھ، عیسائیوں نے کہا کسی عیسائی سے واسطہ پڑ جائے تو سوال جواب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے حباب۔ عیسائی کہنے لگے تم مسلمان قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون، قوم نے کہا حضرت مریم کو ہارون کی بہن، یہ بالکل ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، قرآن میں آیت ہے۔ عیسائی کہنے لگے واہ، حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ جی بالکل ایسے بات ہے، بڑے بھائی تھے، تو حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ درمیان میں سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے۔ اوہو، بات تو بڑی وزنی ہے، حضرت مریم کیسے بہن بن گئی حضرت ہارون کی؟ حضرت مغیرہ حیران ہو گئے، مدینہ طیبہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عیسائیوں نے مجھے لاجواب کر دیا، آیت کا مطلب یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ وہ اپنی اولاد کا نام انبیاء کرام اور صلحاء کے نام پہ رکھا کرتے تھے؟ یہ حضرت مریم کا بھائی تھا حضرت ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ حضرت خطیب صاحب، قاضی صاحب، ان کا نام حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت سے والدین نے رکھا۔ میرا نام شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا۔ آپ میں سے کئی ہمارے دوست ہوں گے، کسی کا نام ابراہیم، یعقوب، یوسف، میں مثال دے رہا ہوں فار ایگزامپل، انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام۔ تو یہ ہارون حضرت مریم کا بھائی تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پہ اس کا نام ہارون رکھا گیا۔ اللہ، یہ بات تھی، یہ ہے قرآن سیکھنے کی محنت۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ، سورت کا نام سورت التوبہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، آیت نمبر 31 سورت التوبہ اور 10واں پارہ۔ یہودیوں نے، عیسائیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا تھا۔ عجیب بات، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے، پہلے عیسائی تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اللہ نے فرمایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا۔ میں پہلے عیسائی تھا، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا اپنے مولویوں کو، میں عیسائی تھا پہلے۔ حضرت عدی نے کہا ہم نے تو اپنے پیروں کو رب نہیں بنایا تھا۔ اللہ نے کیسے فرما دیا؟ عیسائیوں اور یہودیوں نے اپنے مولوی اور پیروں کو رب بنا لیا تھا، ہم نے تو اپنے مولوی اور پیروں کو رب نہیں بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آیت کا؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عدی یہ بتا، اللہ کی کتاب میں حلال کا مسئلہ ہوتا، حرام کا مسئلہ ہوتا، تمہارا عالم، تمہارا مرشد، تمہارا پیر اللہ کی کتاب کے الٹ مسئلہ بیان کردہ، اللہ کی کتاب کہتی یہ چیز حرام ہے، تمہارا عالم اور پیر کہتا حلال ہے۔ اللہ کی کتاب کہتی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، ان کے تقرب کے لیے جو چیز دی جائے مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حرام ہے، تمہارا عالم اور پیر کہتا نہیں حلال ہے۔ کس کی مانتے تھے؟ جی مانتے تو ہم مولوی صاحب کی تھے، پیر صاحب کی بات مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کے معاملے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں مولوی اور پیر کی بات ماننا یہی اس کو رب بنانا ہے۔ پرسوں ہمارا دورہ تفسیر مکمل ہوا، آپ دوست یہ سن کر حیرانگی محسوس کریں گے کہ رمضان شریف کے مہینے میں لوگ مکہ مکرمہ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے۔ مجھے مکہ شریف سے فون آیا،
مولانا صاحب میں مکہ شریف میں رہتا ہوں اور میرا تعلق میر پور ماتھیلو سندھ سے ہے، 10 سال ہو گئے مجھے مکہ مکرمہ میں، میں آپ کے پاس دورہ تفسیر کے لیے آنا چاہتا ہوں تاکہ قرآن سیکھ لوں، تو آنے کا راستہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں اتریں گے؟ جی کراچی ایئرپورٹ۔ میں نے کہا آپ سوراب گوٹ آئیں ایئرپورٹ سے، وہاں سے میاں والی کی گاڑی ملے گی، آپ آ سکتے ہیں۔ میں نے سوچا ایسے اس نے پوچھا ہے، 3 دن کے بعد وہ واقعی آ گیا، 2 مہینے کی چھٹی لے کر۔ اس نے مجھے اقامہ دکھایا، اس نے کہا جی 2 ماہ کی چھٹی لے کر میں قرآن سیکھنے مکہ شریف سے آیا ہوں۔ مولانا عبدالروف صاحب اس کا نام ہے اور عالم ہے اور وہاں پر اس کا کاروبار ہے۔ میں حیران رہ گیا۔ دوستو، ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے پورے ملک کے اندر بڑے بڑے مراکز میں شعبان اور رمضان شریف کے 2 مہینوں میں قرآن پاک کے 2 رہائے تفاسیر ہوتے ہیں، اور الحمدللہ یہ پرسوں جو ہم نے دورہ تفسیر مکمل کیا، 4 صوبوں نہ بلکہ کشمیر اور 5واں صوبہ ہمارا گلگت بلتستان، الحمدللہ تمام صوبوں کی نمائندگی موجود تھی ہمارے اس دورہ تفسیر کے اندر۔ سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے ہماری جماعت محنت کر رہی ہے۔ اور میں اپنے جماعتی رفقا کو ایک جملہ سناتا جاؤں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ نے فرمایا تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ احباب، اگر قرآن سیکھنے سکھانے والا بندہ سب سے بہتر ہے تو قرآن سیکھنے اور سکھانے والی جماعت بھی سب سے بہتر ہے۔ یہاں بھی قرآن پاک فہمی کے حلقے قائم ہیں آپ کے اس مقام پر، یہ ساری قرآن سیکھنے اور سکھانے کی محنت ہو رہی ہے، ورنہ شکایت کرنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن قیامت کے پہلی شکایت کا انداز، بحری قوم نے قرآن کی قدر نہیں کی تھی، تلاوت نہیں کی، 1 نمبر 2 سمجھنے کی محنت نہیں کی، اور نمبر 3 قرآن سیکھا، قرآن سمجھا، قرآن پڑھا، لیکن آپ شکایت کریں گے قرآن پہ عمل نہیں کیا تھا۔ آج حالات کیا ہیں؟ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب، نامہ پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف۔ آخری بات سنانے لگا ہوں، وقت بہت محدود ہے، دھیان سے آخری بات سنیے گا۔ سورت الاعراف کا حوالہ اللہ کریم فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ حوالہ ہے، آیت کا نمبر ہے 199۔ سورۃ الاعراف اور نامہ پارہ میرے سامنے، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حضرت حر ابن قید حاضر ہوئے۔ امیر المومنین، میری گزارش ہے، جی فرمائیے، میرا چچا مدینہ طیبہ سے باہر رہنے والا ضعیف العمر مدینہ طیبہ میں آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا۔ چچا کو لے آئے؟ نہیں امیر المومنین، ایسے نہیں، میرے چچا کی تمنا یہ ہے کہ جب میری ملاقات امیر المومنین سے ہو اور بندہ نہیں ہونا چاہیے، نہ خلوت میں ملاقات کرنی ہے۔ جی اچھا، آپ چچا کو لے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلوت کرا دی، اب 3 بندے ہیں محفل میں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ 1، حضرت حر ابن قیس 2، اور نمبر 3 ان کا بوڑھا چچا اوینا۔ بابا جی فرمائیے کیا بات کرنی ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا اچھا، ایک دیہاتی بندہ، پھر ضعیف العمر، بڑھاپے کی حالت، اس نے اپنے اسی دیہاتی لہجے میں کہا نا امیر المومنین، آپ میرے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ میں انصاف نہیں کرتا؟ جی آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، تیور بدلنے لگ گئے، میں انصاف نہیں کرتا کیسے؟ اس بوڑھے نے، یہ بخاری شریف میں ہے، بوڑھے نے کہا جو بیت المال سے مجھے وظیفہ ملتا ہے وظیفہ تھوڑا ہے، آپ تھوڑا وظیفہ مجھے کیوں دیتے ہیں؟
مجھے وظیفہ زیادہ ملنا چاہیے تھا، آپ میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ باس یہ الفاظ سنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میں نے سبق روک دیا، ایک جملہ، جب عیسائیوں نے کہا، میں دوبارہ سبق پر آؤں گا، عیسائیوں نے کہا صحابہ کرام ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اگر تمہارے امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے آئے، ہم بیت المقدس کی چابیاں ان کے ہاتھ پر رکھ دیں گے۔ پیغام بھیجا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا، روانہ ہونے لگے۔ ایک غلام ساتھ ہے، ایک پانی کا مشکیدہ، تھوڑے سے ستو، تھوڑے سے جو اور تھوڑی سی کھجوریں، روانہ ہونے لگے۔ ہاں غلام کو کہا 5 میل میں نے پیدل چلنا ہے، تو نے سوار ہونا ہے، 5 میل تو نے پیدل چلنا ہے، میں نے سوار ہونا ہے۔ چلتے چلتے جب بیت المقدس سامنے نظر آیا، سوار ہونے کی باری غلام کی تھی، پیدل چلنے کی باری حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ غلام نے کہا امیر المومنین سامنے عیسائی کھڑے ہیں استقبال کرنے والے، میں پیدل چلتا ہوں، آپ سوار ہو جائیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سوار ہونے کی باری تیری ہے، پیدل چلنے کی باری میری ہے، سوار ہونے کے لیے میں سوار تو ہو جاؤں گا، لیکن قیامت تک فاروق اعظم کے انصاف پر داغ لگ جائے گا۔ میں پیدل چلتا ہوں، تو سوار ہو۔ دوستو مجھے کہنے دیجئے، فقط اسلام دنیا میں سوشلزم نہ، کیمونزم نہ، لبرلزم نہ، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل، سواری پر غلام آیا۔ دعا کرو اللہ یہی نظام ہمیں دنیا میں دکھائے۔ میں انصاف نہیں کرتا۔ بوڑھے نے کہا جیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے درہ اٹھایا، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اگر میں انصاف نہیں، میں سبق پر آ گیا ہوں تو پھر انصاف کرنے والا کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ جو بھتیجا بیٹھا تھا، آخری کلمات، دل کی کھڑکیاں کھولنا، بھتیجا جو بیٹھا تھا حضرت حور بن قیس، اس نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا ہے، درہ اٹھا کر چچا کو مارنے لگے۔ حضرت حور بن قیس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی۔ اللہ فرماتے ہیں خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو مضبوط پکڑیے، نیک کام کا حکم دیجئے۔ جو بندہ آپ کی شان اور مقام کو نہیں جانتا، اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے درگزر کر دیا کیجئے، معاف کر دیا کیجئے۔ حضرت حور بن قیس آیت پڑھتے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درے والا ہاتھ نیچے آتا گیا، درہ زمین پہ رکھ دیا، غصہ ٹھنڈا کر لیا، فرمان لگے تو قرآن پڑھتا جا، میں عمل کر کے دکھاتا جاؤں گا۔ میری معروضات کا خلاصہ، آپ نے دن قیامت کے شفاعت کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شفاعت برحق، لیکن دوستو شفاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب نے شکایت بھی کرنی ہے، میری قوم نے قرآن کی قدر نہیں کی تھی، تلاوت نہیں کی، پھر تلاوت کی ہے تو سیکھنے کی محنت نہیں کی، سمجھنے کی محنت نہیں کی، سیکھا اور سمجھا ہے تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ دن قیامت کے اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کا فہم اور اس کے بعد قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔